والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ بابرکت نشست برادرم محترم محمد عثمان صاحب کی والدہ ماجدہ کے اصال ثواب کے سلسلہ میں منعقد ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہماری ماں جی کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کی زندگی بھر کی نیکیاں قبول فرما کر گناہوں سے درگزر فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ یقیناً یہ بہت بڑا صدمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل کی دولت عطا فرمائے۔ حقوق والدین کے عنوان سے ہی چند لمحوں کے لیے آپ کی توجہ چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، اور وہی ذات اس بات کا حق رکھتی ہے کہ انسان کی پیشانی اسی کے آگے جھکے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حقوق والدین کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کے ان لفظوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد متصل جس بات کا تقاضا کیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس پر اہل علم نے باقاعدہ گفتگو کی ہے اور کہا کہ انسان کے وجود کے دو سبب ہیں، ایک سبب حقیقی ہے اور ایک سبب ظاہری ہے۔ سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری والدین ہیں۔ تو پہلے جز میں سبب حقیقی کے حق کو بیان کیا گیا، تو دوسرے جز میں سبب ظاہری کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں، میرے حضور تشریف فرماتے صحابہ بیٹھے تھے کہ دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ حضور علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتہ، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ۔ سگی ماں تو سگی ماں ہے، میرے حضور علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں، میرے حضور تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے کہ ایک نوجوان حاضر خدمت ہوتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور جی میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ہاتھ میں تلوار پکڑ کر دشمنان خدا اور رسول کے اوپر ٹوٹ پڑوں اور اس راہ میں اپنی جان جیسی متاع عزیز قربان کر دوں۔ آنے والا کسی چھوٹے کام کی اجازت نہیں طلب کر رہا، اتنا بڑا کام کہ جس کے بارے کہا گیا شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اس کے ماقبل کے گناہوں کو پہلے بخش دیا جاتا ہے۔ اتنے بڑی کاز، اتنے بڑے مشن کے لیے اجازت طلب کی جاتی ہے،
لیکن میرے آقا کیا پوچھتے ہیں؟ احی والدہ کا، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہ ما فجاہد، اور میں جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں۔ یہ بنیادی دین ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی ایسی تحقیق نہیں ہے کہ میں کوئی صغرے کبرے ملاتا اور آپ سے داد لیتے ہو کہتا دیکھو ثابت ہوا کہ نہیں ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ بنیادی دین ہے جو حضور اسلام نے امت کو سکھایا۔ لیکن آج ہم معاشرے کا حال دیکھیں، بوڑھا باپ کانپتے ہوئے لہجے اور دردمندانہ انداز سے صبح کے وقت جوان بیٹے سے منت بھرے لہجے میں کہتا ہے کہ بیٹا آج دکان پہ رش زیادہ ہے، گاہکوں کی بھی بھیڑ ہے، اور پتر میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تم ذرا دکان پر تھوڑا وقت زیادہ دینا۔ آگے جواب جو آنا ہے وہ لہجے سے ہی اندازہ ہو رہا ہے، لیکن بے بس بوڑھا باپ اپنے بیٹے سے منت بھرے لہجے میں دکان پہ کچھ گھنٹوں کی جو ہے درخواست پیش کرتا ہے۔ تو جوان بیٹا آگے سے کیا کہتا ہے؟ کوئی جیتا ہے تو جیے، کوئی مرتا ہے تو مرے، میں نے جمعرات کو دربار پہ ضرور جانا ہے۔ یہ دین کس نے سکھایا بھی؟ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات تو نہیں ہے، اور نہ ہی یہ دربار والوں کی تعلیمات ہیں۔ یہ آج کے ان پڑھ کاروباری صوفیوں کا مسئلہ ہے۔ اگر 50 لوگ ہر وقت ہر جمعرات کو ان کے ڈیرے پہ نہ اکٹھے ہوں تو جناب ان کا کاروبار نہیں چلتا۔ لہٰذا اپنے کاروبار کو چمکانے کی خاطر دین کے فلسفے کو موڈیفائی کیا جاتا ہے اور اپنی ضرورت کے مطابق ایک نیا ورژن دیا جاتا ہے۔ میں نے کل بھی کسی نشست میں کہا تھا کہ جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ حدیثیں بھی ویسی ملا لیتا ہے اور طریقہ بھی ویسا اختیار کرتا ہے اور اس کو اپنا دین قرار دیتا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں نے کہا یہ کوئی اتنی تحقیقانہ بات نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بنیادی دین ہے جو حضور نے امت کو دیا۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہاں پہ کھڑے ہیں۔ کوئی کہتا ہے عرس کی حاضری قضا ہوگی تو تجھے اللہ کا قرب نہیں ملے گا، کوئی تبلیغی چلے پہ نہیں جاؤ گے تو تمہیں رب کا قرب نہیں ملے گا، تم نے زندگی میں کمایا کیا ہے؟ اور کوئی کہتا ہے تنظیمی سیٹ اپ کا حصہ نہیں بنو گے تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ صاحب میں ایک سادہ سا سوال رکھتا ہوں، کوئی شخص مجھے اور آپ کو آ کر کہہ دے کہ فلاں پہاڑ کی اوٹ میں، فلاں دریا کے کنارے پر، فلاں ریگستان میں ایک درویش بیٹھا ہے، اور کوئی شیخ الحدیث بھی ہمیں یہ کہے کہ اس کی خدمت کرو اللہ کا قرب ملے گا، تو میرا نہیں خیال اگر مجھے اور آپ کو ایسا کوئی آپشن مل جائے تو ہم ایک لمحہ بھی لگائیں گے، ہم سارے کام چھوڑ کے پہلے اس شخص کی خدمت میں بیٹھ جائیں گے کہ یار ہمیں محدث اعظم نے کہا، شیخ الحدیث نے کہا، مفتی پاکستان نے کہا کہ ان کی خدمت کرو تمہیں اللہ کا قرب ملے گا۔ کوئی گمان بھی ہو جائے، واصف صاحب نے کہا تھا جہاں گمان بھی ہو جائے یہ شخص اللہ کے قریب ہے تو تم وہاں پہ چلے جاؤ، چونکہ تمہارا گمان کیا پتہ ٹھیک نکل آئے۔ ہر کسی کی یہ طلب ہے گمان مل جائے یہ شخص اللہ کے قریب ہے، لوگ اس کے پاس ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا، ہم ایک منٹ نہ لگائیں اور اس شخص کی خدمت میں بیٹھ جائیں، وہ غصہ بھی کرے تو ہمیں اچھا لگے کہ اس کے پاس قرب خدا ہے، لیکن اس زمین پر کوئی شخص کسی کے بارے میں 100% تیقن کے سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کے پاس بیٹھنے سے اللہ کا قرب ملے گا، اور کسی کے پاس اس بارے میں کوئی سند نہیں ہے۔ گمان ہو سکتا ہے، امید ہو سکتی ہے، تمنا ہو سکتی ہے، خیال ہو سکتا ہے، لیکن 100% تیقن کسی کے بارے میں نہیں ہے۔ لیکن جس بوڑھے کا میں تعارف کروا رہا ہوں اس کے بارے میں میرے رسول کا فرمانا ہے جس کا باپ راضی ہے ہم ضمانت دیتے ہیں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، کوئی ہند حاضریاں دے رہا ہے، کوئی سندھ حاضریاں دے رہا ہے، کوئی کہیں پہ پاپڑ بیل رہا ہے، کوئی کہیں پہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہے، کوئی دم کروا رہا ہے، کوئی تویز کروا رہا ہے، کیا کوہرام مچا ہوا ہے۔ صاحب اس بوڑھے کے پاس بیٹھو جس کے بارے میرے رسول کی ضمانت ہے، اگر تم محبت کی نگاہ سے اپنے بوڑھے باپ کا چہرہ دیکھتے ہو، میرے حضور مت اللہ پورے حج کا ثواب تمہیں عطا کرے گا۔ مجھے بتاؤ کتنی بڑی سعادت، اور وہ بوڑھا کہیں ہند میں نہیں رہتا، کہیں دریا کے کنارے نہیں بیٹھا، وہ ہمارے گھر کے دروازے کے کمرے کی دستک دیتے ہوئے بھی اس کا ہاتھ لرزتا ہے کہ ابھی پتر کا لہجہ ٹھیک نہیں ہوگا، چلو تھوڑا وقت نکال لیتا ہوں۔ کاش جب ماں باپ کو لفظ تراشنے پڑ جائیں اور ماں باپ بچوں سے بات بھی نہ کر سکیں اور وہ اندر ہی اندر کڑتے رہیں،
اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکیں اور وہ کچھ بھی نہ بتا سکیں کہ مسئلہ کیا ہے، کیونکہ بیٹا جب تولتا ہے تو پورا تولتا ہے۔ میں نے کہا صاحب پورا نہیں تولا جاتا، کیونکہ پورا تولا جاتا تو رب اپنے حکم کے بعد ماں باپ کی بات نہ کرتا۔ پورا نہیں تولا جائے گا، رب نے طریقہ سکھایا کیسے تولنا۔ اللہ اکبر، مضمون بکھر نہ جائے۔ قرآن مجید جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے اسلوب بتایا۔ دیکھو اختلاف ہو سکتا ہے، ماں باپ کی عمر 60-65 سال ہے، بیٹا 30-35 میں ہے، بیٹے کی جوانی ہے، اڑان ہے، کاروبار ہے، ذہن میں کئی طرح کے سوالات ہیں، لیٹسٹ ٹیکنیکس وہ جانتا ہے، لیٹسٹ ورژن کے اندر اس کے پاس دین دستیاب ہے، ماں باپ کی وہی پرانی روش ہے۔ اللہ اکبر، قرآن نے اسلوب بتایا، تمہارا اختلاف ہو جائے، ماں باپ کچھ کہہ رہے ہیں، تم کچھ کہہ رہے ہو، یہ مسئلہ بنے گا۔ قرآن نے اس کو انٹرٹین کیا ہے اور پوری تفصیلات کے ساتھ کیا ہے۔ ذرا لہجہ دیکھیے قرآن کا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہا اگر ان دونوں میں سے ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہنا۔ مالک اختلاف تو ہوگا، میں اپنی بات بھی کرنا چاہتا ہوں، میرا مزاج ہے، میں عقل کا پجاری ہوں، میرے پاس علم اور فقاہت ہے، میں بہت بڑا عالم بن چکا ہوں، میں بہت بڑا اسکالر ہوتا ہوں، میں جو ہے وہ دنیاوی عصری علوم پر دسترس رکھتا ہوں، تو میں بات تو کرنا چاہتا ہوں، میں بغیر دلیل کے تو قائل نہیں ہوتا، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ رب نے کہا میں تو بتاتا ہوں، یہ مسئلہ زیادہ تر بنے گا تب جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں گے۔ پہلی بات کہی فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہنا۔ دوسری بات ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، اف بھی نہیں کہنا، جھڑکنا بھی نہیں۔ تو مالک میں اپنی بات تو کرنا چاہتا ہوں، پھر بات کروں گا کیسے؟ تیسرا حکم دیا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہا ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنا۔ اللہ تمہیں قرآن میں یہ اسلوب سکھا رہا ہے ماں باپ کے ساتھ بات کیسے کرنی۔ اف نہیں کہنا، ان کو جھڑکنا بھی نہیں، قول کریم کے ساتھ بات بھی کرنی۔ تو کیا پھر حق ادا ہو جائے؟ کہا نہیں۔ چوتھی بات وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے عجز کے بازو پھیلائے رکھو۔ یہ باڈی لینگویج ہے جو قرآن نے سکھائی ہے، یعنی تمہاری حیت، تمہاری ساخت، تمہارا بیٹھنا، تمہارا ان کے سامنے کھڑا ہونا اس طرح ہو کہ تم نے عجز کے بازو پھیلائے ہوں۔ تم حضرت صاحب ہوتے ہو، تم علامہ صاحب ہوتے ہو، تم منسٹر ہوتے ہو، تم ایم پی اے ہوتے ہو، تم وزیر اعظم بھی ہوتے ہو، یہ ماں کی دہلیز ہے، یہ باپ کی چوکھٹ ہے۔ جب ان کے پاس تم آؤ گے تم جھک کر آؤ گے۔ جناح الذل کسے کہتے ہیں؟ جب پرندہ ہواؤں میں اڑتا تو اپنے پروں کو کھول لیتا۔ امام رازی نے اس کی تفسیر میں لکھا جب پرندہ ہوا میں اڑتا ہے تو اپنے پروں کو کھول لیتا ہے، جب بلندی کی پرواز بڑھتا ہے تو پروں کو کھول لیتا ہے، لیکن جب وہی پرندہ نیچے کو آ رہا ہوتا ہے وہ اپنے پروں کو سکیڑ لیتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں تم دنیا میں جاؤ، عہدوں پہ جاؤ، کاروبار کے دفاتر میں بیٹھو، تم بازو کھول لو، تم پرواز کرنا چاہتے ہو، لیکن جب پلٹ کے ماں باپ کی آغوش میں آؤ اس پرندے کی طرح اپنے بازو سکیڑ کے آ جاؤ۔ اللہ کو یہ ادب پسند آئے گا۔ جناح الذل من الرحمہ، مالک اف نہیں کہوں گا، ان کو جھڑکوں گا بھی نہیں، قول کریم کے ساتھ بات کروں گا۔ چوتھی بات میں عجز کے بازو بھی پھیلا کے رکھوں گا۔ اللہ اکبر، تو کیا حق ادا ہو جائے گا؟ پانچواں حکم دیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، حق تو پھر بھی ادا نہیں ہوگا، تو پھر کیا کیا کروں مالک؟ کہا دعا ہم تجھے سکھا دیتے ہیں، یہ عرض کیا کر مالک جس طرح انہوں نے مجھے بچپنے میں پالا تھا تو بھی ان کے اوپر یوں ہی ابر کرم فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اگلا مضمون پورے مضمون کا بانک پن ہے اور پیک پوائنٹ سمجھ لیجئے۔ اف نہیں کہوں گا، جھڑکوں گا بھی نہیں، قول کریم سے بات بھی کروں گا، عجز کے بازو بھی پھیلا کے رکھوں گا، میں دعا بھی کرتا رہوں گا مالک ان کے اوپر کرم فرما۔ اچھا یہ سب کچھ پایا جاتا ہو تو آگے قرآن کا اسلوب دیکھیے، قرآن نے آگے کیا کہا۔ ایک بچہ ہے، اف بھی نہیں کرتا، جھڑکتا بھی نہیں، قول قریب سے بات بھی کرتا ہے، عجز بھی اس کے انداز میں ہے اور دعا بھی ہر وقت مانگتا رہتا ہے۔ آگے کیا کہا؟ خیال رکھنا، یہ سارے احکام تو ظاہری طور پر ہیں۔ ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، تمہارے دلوں میں کیا رب اس کو جانتا ہے۔ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے،
ماں کی ٹانگیں دبائی جا رہی ہیں، باپ کے ساتھ نرم لہجہ بھی ہے، بھائی آگے ہم نے ابا جی کو لے کر جانا ہے، کہتا نہیں یہ میرے پاس ہی رہیں گے، اف بھی نہیں کرتا، میٹھا لہجہ بھی ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ سب کچھ اس لیے ہو کہ بوڑھے کے انگوٹھے کے نیچے رجسٹریاں ہیں۔ رب نے کہا دھیان رکھنا، زمانہ تو یہ دیکھے گا، برادری تو کہے گی بڑا ادب والا ہے، کمال کر دی، حد کر دی، انتہا کر دی، باپ کو سنبھال لیا، ماں کو سنبھال لیا، لیکن کہا یہ سارے ظاہری کام ہے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے یہ جو تم سب کر رہے ہو یہ کس کے لیے کر رہے ہو، تمہیں اندر سے وہ جانتا ہے۔ اچھا اسی ایک ہی جملہ پورا ماں باپ کا مضمون بیان کر کے یہاں پر ختم کیا، اور کیا کہا؟ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اچھا یہاں دوسرے کو بھی تسلی ہے، ایک تو وہ ہے جو غرض دنیا کے لیے کر رہا ہے لیکن اوپر سے اس نے لبادہ اوڑا ہوا ہے، اچھا دوسرا وہ ہے جو کرنا بہت کچھ چاہتا ہے لیکن بیچارے کی اپنی تنہائی 22,000 روپیہ، اس کے پاس خدمت کے کیا دوا کے بھی پیسے نہیں، اچھا فروٹ اپنے لیے کیا بچوں کے لیے کیا ماں باپ کے لیے بھی نہیں لا سکا، اور 2 وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے پوری کر رہا ہے۔ بھائیوں نے مشورہ بھی کیا کہ ابا جی کا آپریشن کروانا ہے، اب کیا کیا جائے، تو وہ خاموش ہی بیٹھا رہا کہ اور دل ہی دل میں کہتا مولا اگر میرے پاس ہوتے میں لٹا دیتا، لیکن میرے پاس نہیں ہے۔ بھائیوں کی رائے میں بھی رائے نہیں دے پاتا، ایسے لگتا ہے جیسے قرآن کی آیت اس کو بھی تسلی دے رہی ہے کہ تو پریشان نہ ہو، تیرا رب خوب جانتا ہے تیرے دل میں کیا ہے، اگر تیرے پاس ہوتے تو لٹا دیتا، لیکن تیرے پاس نہیں تو کوئی بات نہیں، تیرا رب خوب جانتا ہے دلوں میں کیا ہے۔ تو بظاہر طور پہ بہت کچھ کر لینا لیکن اندر میں کچھ اور پنپ رہا ہو تو یہ عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو قرآن نے ہمیں یہ اسلوب سکھایا، جو تمہارے دلوں کے اندر ہے تمہارا رب اس کو خوب جانتا ہے۔ اللہ اکبر، سعادت مندی ہے اگر ماں باپ کی خدمت نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کی تاکید کی کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور یقین مانیے بڑے بڑے وظائف، بڑے بڑے اعمال سے وہ کچھ نہیں نصیب ہوتا جو ماں باپ کے مسکرا کر دیکھنے سے نصیب ہو جاتا ہے۔ ماں صرف ہنس کے بیٹے کو دیکھ لے کئی معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث آپ نے بھی مجھ سے سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بوڑھے باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرے۔ اللہ اکبر، مجلس میں بیٹھے کسی شخص نے عرض کیا حضور اگر کوئی 2 مرتبہ دیکھے، فرمایا اللہ اس کو 2 حج کا ثواب عطا کرے۔ عرض کی حضور اگر کوئی 3 مرتبہ دیکھے، فرمایا اللہ اس کو 3 حج کا ثواب عطا کرے۔ کسی نے کہا حضور اگر 10 مرتبہ دیکھے، فرمایا تم دیکھتے تھک جاؤ گے، وہ ثواب دیتا ہوا نہیں تھکے گا۔ کس چیز کا اجر ہے؟ باپ کو مسکرا کے دیکھا تو مقبول حج کا ثواب ہے۔ بیٹا باپ کو دیکھے، توجہ چاہوں گا، بیٹا باپ کو دیکھے تو 1 حج کا ثواب ہے، اور اگر بیٹا اتنا اچھا ہو باپ مسکرا کے دیکھے اور باپ کے کلیجے تک ٹھنڈ پہنچ جائے، مولا تیرا شکر ہے میری اولاد میرے کام آ گئی، تو مجھے بتاؤ پھر اللہ اس کو کیا کچھ عطا۔ 1 حج کا ثواب تو بیٹے کے دیکھنے سے ہے، اور جب باپ خوش ہو کے دیکھے گا پھر اللہ کیا کچھ عطا کرے گا، یہ کر کے دیکھے۔ میرے ایک دوست ہیں تاجر ہیں، تو اللہ نے ان کو اچھا کاروبار دیا، تو وہ کہتے کہ جب میں نیا کاروبار میں داخل ہوا تو کاروبار اچھا تھا، تو میرے والد صاحب بزرگ تھے اور وہ جو ہے وہ سیٹ بڑی جلدی ہو گیا کام، تو کہتے کہ میں جب کبھی کمپنی والوں سے ڈیل کرتا، کوئی نیا کاروبار آتا تو میں ان کے پاس آتا اپنی ساری کیلکولیشنز کر کے، تو میں ان سے پوچھتا مجھے بتائیں میں اس کمپنی کے ساتھ کام کروں یا نہ کروں۔ کہتے وہ ان پڑھ بابا جی بزرگ میرے تھے، اور والد صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا کاروبار کیا ہوتا، انہوں نے ساری زندگی کاروبار کیا ہی نہیں تھا۔ تو کہتے کہ شاید کسی کو یقین نہ آئے اس بات کا، کہتے عبداللہ بھائی میں نے ان سے پوچھنا ابا جی کر لواں، تو کہتے کدی نہ کہنا کر لو، کدی کہنا رہن دو۔ تو کہتے یقین جانے جس چیز کو جیسے فرماتے تھے نا ویسے ہی ہوتی تھی، یعنی کہتے پتہ نہیں اللہ نے کیا تاثیر رکھی تھی۔ کہتے میرے دوسرے بھائی کہتے تو پاگل ہے، اتنا اچھا کاروبار ہے، اور ابا جی نے کون سا کاروبار کیا، یہ مشورہ کو لینے والی جگہ ہے، ہمیں نظر آتا ہے اس کمپنی سے پرافٹ ہوگا تو وہ کیوں نہیں حامی بارہ۔ تو کہتا میں مسکرا کے کہتا جب ابا جی نہیں راضی تو پھر کیوں کرنا ہے۔ تو کہتا اللہ اس میں اتنی برکت ڈال دیتا تھا، اتنی برکت ڈال دیتا، میں حیران ہوتا تھا، اور کئی مرتبہ مجھے لوگوں نے کہا کہ یہ ایسے نہ کرو۔ کہتے پھر جب میرا باپ فوت ہو گیا پھر مجھے وہ ہاں اور نہ کرنے والا نہیں ملتا تھا،
ورنہ میری زندگی کا بہت بڑا سہارا تھا کہ میں باپ کی ہاں میں ہاں ملا دیتا اور میں اللہ اس میں برکت ڈال دیتا، اور اگر وہ مجھے کہتے کہ یہ کام نہیں کرنا تو پھر میں نہیں کیا کرتا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ماں باپ سے الجھ پڑتے ہیں۔ ماں کہتی پتر انج کر لو اور باپ کہتا ہے ایسے کر، تو جیسا حکم ملے اس کو بجا لایا جائے۔ یہ ساری زندگی تھوڑی ہوتا ہے۔ بعض کا بندہ بڑا ہو جاتا ہے اور بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب تو میں اپنے فیصلے خود کر سکتا ہوں، میں کسی کی روک ٹوک اور نوک چوک میں کیوں آؤں، میں تو خود بڑا دانا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں کہ نہیں میاں، کچھ وقت کی بات ہے، ساری زندگی فیصلے خود ہی کرنے ہیں، لیکن اگر ماں باپ کی ہاں میں ہاں ملاتی جائے، ساری زندگی اطمینان قلب رہتا ہے، سکون قلب رہتا ہے۔ تو خوش قسمتی ہو اگر ماں باپ کی خدمت کی توفیق نصیب ہو۔ اچھا یہاں ایک باریک سی بات چلو ضمناً آگے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، مجھے یہ بعض اوقات ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ معاشرتی ہوتی ہے اور اس کا جواب سوال کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ بعض اوقات کوئی دوست ایسا سوال کرتے تو اس کا جواب ترتیب آ جاتا ہے۔ تو مجھے جو ہے وہ جمعے کے بعد ایک دوست بیٹھے اور کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوں۔ میں نے کہا پوچھا کیا؟ تو کہنے لگے کہ میں والد صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ میرے ساتھ رہیں، لیکن ابا جی بضد ہیں، وہ چھوٹے بھائی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور حالات ایسے ہیں کہ میرا کاروبار بھی اچھا ہے، مذہبی محافل کے ساتھ رجحان بھی ہے، بچے بھی اچھا پڑھ رہے ہیں، اور معاشرے کے اندر ایک اچھا سٹیٹس بھی ہے، سہولیات بھی میرے پاس زیادہ ہیں، اور ابا جی کی خدمت اور ادب بھی میں زیادہ کرتا ہوں۔ اچھا دوسرے بھائی میں اس میں سے کوئی بات بھی نہیں پائی جاتی۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی عمر بھی کم ہے، کاروبار بھی اچھا نہیں، معاشرے میں بھی کوئی پریشانیاں ہیں، اور دین بھی ان کے پاس نہیں ہے، لیکن ابا جی بضد ہے کہ میں نے اس کے ساتھ ہی رہنا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی میری آخر کیا غلطی ہے کہ وہ کیوں نہیں یہ بات مان رہے۔ تو میں نے کہا اگر یہ بات جتنی آپ نے بتائی ہے اتنی ہی ہے، تو میں نے کہا میں آپ کو سادہ سی مثال سے یہ بات سمجھاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ مالی نے باغ میں 5 بوٹیوں کا بیج لگایا ہو اور اس کو ساری زندگی پانی دیا ہو، جو بوٹے تناور درخت بن گئے، ان پہ پھل بھی آ گیا، پھول بھی آ گیا، اور وہ طاقتور درخت بن گئے ہیں، اور 4 کے 4 پھل بھی دیتے ہیں، شجر بھی ہیں، سایہ دار بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، گھنے بھی ہیں۔ مالی دیکھ کے خوش ہوتا ہے، لیکن ایک بوٹا تھوڑا تھوڑا ہلتا ہے۔ مالی اگرچہ خود بوڑھا ہو گیا لیکن اس کا دل کرتا ہے میں اس کے نیڑے ہی بیٹھا رہوں۔ تو میں نے کہا اتنی سی بات ہے، اور ماں باپ کو پتہ ہے ادھر نہیں بھی بیٹھوں گا تو یہ سمجھدار ہیں، یہ اپنا کاروبار بھی چلا لیں گے، گھر بار بھی چلا لیں گے، اولاد بھی پڑھا لیں گے۔ میں یہاں پہرا دیتا ہوں، کاش کہ میرا یہ والا بوٹا بھی پروان چڑھ جائے۔ اور مالی ساری زندگی، میں کہا یہ نہیں ہوتا کہ جو بچہ نیک بھی ہوتا ہے، اچھے عمل بھی کرتا ہے، ادب، ایسا نہیں۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ یار میں سب کچھ کرتا ہوں لیکن مجھ سے اس طرح پیار نہیں کرتے۔ مالی مطمئن ہوتا ہے، مالی کی روح بھی اس کو دیکھ کے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان 4 کا پھلنا پھولنا سایہ دار ہونا مالی کا یہ والا دکھ نہیں مٹا سکتے۔ اور مالی کہتا ہے چل جتنی دیر سے ہی اس کے سہانے بیٹھتا ہوں، کاش کہ یہ بھی اپنا تناور درخت بن جائے اور یہ پھل پھول دینے شروع کر دے۔ تو خیر وہ مسکرا پڑے، کہتے مجھے بات سمجھ آ گئی۔ تو میں نے کہا آپ ضد نہ لگائیے گا والد صاحب کے ساتھ، جہاں وہ خوشی سے رہتے ہیں آپ اپنے حصے کی خدمت، اپنے حصے کی محبت وہاں دے آیا کریں، اور ان کے ساتھ ادب کا انداز ہمیشہ اختیار۔ بعض اوقات ہم بضد ہو جاتے ہیں اور یہ فطرتی بات ہے۔ تو کاش ہم اس بنیادی چیز کو سمجھے کہ ماں باپ کی خدمت انسان کو بہت کچھ عطا کرتی ہے۔ وقت سمٹ گیا، علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں اور میں بات مکمل کرنا چاہوں گا، اور خاص طور پر یہ کہا کہ جب ماں باپ وفات پا جائے ان 3 باتوں کا خاص خیال رکھا جائے، اور بڑی امید ہے کہ اس سے ماں باپ کی روح آسودہ ہوگی اور قیامت کے دن اللہ ماں باپ کو اولاد سے راضی کر کے ملاقات کروائے گا۔ سب سے پہلی بات، کثرت سے ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کی جائے۔ ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، ماں باپ وفات پا جائے تب بھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص روزانہ ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتا ہے، میرے حضور فرماتے اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آتی۔ دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کل کا ختم دلوائیں، چہلم کی تقریب رکھیں، یا سالانہ برسی کے عنوان پر لوگوں کو جمع کریں، یہ سب کام باعث سے برکت ہے۔ ویسے وہ حیرانی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا پہ لوگ اس پر بھی الجھ پڑے اور کہا کہ جناب یہ کل کہاں لکھا ہے، ختم کہاں لکھا ہے، چہلم کہاں لکھا ہے۔ تو اعتراضات اتنے ہیں کہ بس بات ہی نہیں ختم ہو رہی۔ میں یہ یہاں گلبرگ میں ہی درس دیتا تھا
تو ایک نوجوان مجھے بعد میں ملا اور اس کے پاس اتنی فہرست تھی سوالات کی، تو کہنے لگا میں آپ کا درس سننے آتا ہوں تو یہ میرے کچھ سوالات ہیں، آپ اس کے جواب دے دیں۔ تو میں نے کہا بتائیے، تو اس نے کہا یہ کل کہاں لکھا ہے، یہ ختم کہاں لکھا ہے، یہ چہلم کہاں لکھا ہے، یہ 11ویں کہاں لکھی ہے۔ تو میں نے کہا اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک بات پہلے آپ یہ سیکھ لیں، میں کہ کسی دور میں یہ سوالوں کی فہرست میں نے بھی اٹھائی ہوئی تھی، تو میں نے پھر اس کا مختلف علماء کرام مولویان سے ہم نے جواب طلب کرنا تو دل کی تسلی نہ ہوتی۔ تو کہتے پھر آپ نے کیا حل نکالا؟ تو میں نے کہا میں نے حل یہ نکالا، میں کوشش کر کے خود مولوی بن گیا۔ تو میں نے کہا ذرا دیکھ ہی لیتے ہیں یہ ہے کیا۔ تو ایک تو حل یہی ہے، یہ نہیں حل کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے سارا دن کاروبار کیا اور شام کو دیکھا کہ صحیح کون ہے، ایسے تو نہیں پتہ چلتا۔ دیکھو میں سارا دن اپنا کام کروں اور شام کو میں پوچھوں کہ رضوان مال کی سیل کی وجہ کیا ہے تو مجھے نہیں پتہ لگے گی۔ ہاں جس دن اسٹیٹس والا کلپ میری عقل کے مطابق ہوگا سمجھ آ گئی جو میری عقل کے مطابق، تو ایسے نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا ہمت کیجئے، کوشش کیجئے، 8-10 سال لگائیے۔ تو میں نے کہا الحمدللہ میں نے لگائے ہیں تو کم از کم میرے خاندان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے ساروں کو پوری دیانتداری سے میں نے پڑھا ہے اور میں جس بات پہ مطمئن ہوں میں پورے خاندان کو، جب ایک بندے نے قربانی دی تو میں کہا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو میں کہا ایک تو یہ بھی حل ہے کہ آپ بھی کو 8-10 سال کودیں گے، 1-2-4 نشستوں میں تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو 15 منٹ یا 3 منٹ تو اسٹیٹس کلپ بھی 30 سیکنڈ کا ہوتا ہے، ہم اسی سے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے، تو میں نے کہا دوسرا مسئلہ یہ، میں آپ کو ایک اور، اگر آپ تھوڑا سفر کم کرنا چاہیں تو میں کہ جتنی باتیں آپ نے لکھی ہیں آپ مختلف علماء کے پاس چلے جائیں، مختلف مکاتب فکر کے پاس چلے جائیں اور سب سے یہ کہیں مجھے یہ بتائیں یہ حرام ہے یا حلال ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، بس اس کا فتویٰ لیں، اگلی کوئی بات نہیں۔ تو میں کہ سارے یہی کہیں گے، کوئی کہے گا یہ مستحب ہے، کوئی کہے گا یہ مباح ہے، اس سے آگے کی کوئی بات نہیں۔ مستحب کا کیا مطلب ہے؟ کر لیا تو ثواب، نہ کیا تو گناہ نہیں۔ تو میں نے کہا کس سے بڑھ کر کوئی فتویٰ کوئی نہیں دے گا۔ تو میں نے کہا کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ رسول کا دین کہے کر لو تو ثواب، نہ کرو تو کوئی حرج نہیں۔ کسی شخص نے زندگی میں کوئی ختم اٹینڈ نہیں کیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کسی نے کوئی چھوڑا ہی نہیں ہے تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر کوئی اتنا بڑا جھگڑا نہیں تھا، بلکہ میں نے کل بھی رات درس میں کہا تھا کہ مجھے کسی نے کلپ دیا اور کہا کہ جناب یہ دیکھیے بات کیا کہہ رہے ہیں اور کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا آپ کے پاس پرانا کلپ ہے، یہ حضرت کی 2018 کی تقریر ہے، 2020 میں اس سے بات آگے بڑھ گئی۔ تو میں کہ اگر آپ بیٹھ کے ملائیں گے تو ان کے اپنے کلپ بھی نہیں ملتے، جن کی ابھی اپنی تحقیق ڈیولپنگ سٹیج میں ہے۔ 14 میں کچھ کہتے تھے، 18 میں کسی دوسرے پلیٹ فارم پہ ہوتے تھے، 22 میں کہیں ہیں، 24 میں کہیں ہیں۔ تو میں نے کہا پہلے ان کی اپنی تحقیق مکمل ہو جائے، جس پہ فائنل ہو جائے اس پہ ریسرچ ہم کر لیں گے کون سی ٹھیک ہے یا غلط۔ تو ایسے نہیں ہوتا، تو کاش کہ ہم اس کو دیکھیں سنجیدہ، یہ دین کا معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ 2024 کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ میرے حضور نے جو دین دیا تھا وہ ڈیولپنگ سٹیج والا نہیں دیا تھا، میرے حضور نے تو فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، میں محمد آج دین مکمل کر کے جا رہا ہوں۔ دین مکمل 14 صدیاں ہو گیا، آگے کی جتنی باتیں وہ اسی طرح کی باتیں ہیں، وہ کوئی دین کا کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ ہم کسی میٹنگ میں بیٹھے تھے علماء میں، تو کسی دوست نے کہا میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں، تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ اختلاف کر لیں، نہ میں کافر ہوں گا نہ آپ ہوں گا، چونکہ مسئلہ اس نوعیت کا ہے تو کوئی ٹینشن نہیں، آپ اختلاف کر لیں۔ اللہ رسول جب کہتے ہیں کہ مسئلہ اتنی نوعیت کا نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ میرے دوست نے مائک یہاں لگایا تو یہاں لگا لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نوعیت کی چیزیں ہیں۔ لیکن افسوس کہ اگر میں یہ اختلافات کو آگ نہ لگاؤں تو میرا سوشل میڈیا کا پیج وائرل نہیں ہوتا۔ اگر میں سیدھا سیدھا دین بیان کر دوں تو اس کے اوپر اچھے زوردار کمنٹ نہیں آتے، تو یہ تو پیٹ کا دندہ ہے۔ پہلے مولوی مدرسوں میں چلاتے تھے، اب نئے قسم کے الٹرا ماڈرن قسم کے مولوی آ گئے، انہوں نے پیج چلانے تھے، انہوں نے کہا یہ ڈیٹا اچھا ہے، تو یہ ڈیٹا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اپنا وقت نہ، آپ قرآن مجید اٹھائیں، جو یہود کے اختلافات تھے اللہ نے وہ سارا مضمون بیان کیا۔ کاش کہ ہم قرآن پڑھیں، سارا کچھ بیان کر کے اللہ نے پتہ کیا کہا جب کل تم قیامت کے دن آؤ گے نا، ہم تمہیں بتائیں گے تم اختلاف جو کرتے تھے اس کی حقیقت کیا تھی۔ اور آگے پتہ قرآن نے کیا کہا؟ ایمان والوں کو کہا یہ اختلاف چھوڑو، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ وقت نکل رہا ہے، تمہاری زندگی کی سانسیں کم ہو رہی ہیں، یہ نہ ہو ساری زندگی تم الجھتے رہو۔ دیکھو تحقیق مکمل ہوگی تو عمل شروع ہوگا نا، اور اگر معاذ اللہ ان موضوعات کی تحقیق ہی مکمل نہیں ہو رہی تو عمل کب شروع ہوگا؟ تو یہ اتنے اہم موضوعات نہیں تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چینل کی ریٹنگ کے لیے اور کلپ کے وائرل ہونے کے لیے ڈیٹا مسالہ جات چاہیے ہوتے ہیں،
اور وہ جب ڈالے جاتے ہیں پھر وہ وائرل ہوتا ہے. سیدھا سیدھا دین تو جو ہے وہ وائرل نہیں ہوتا. اگر آج کے مسلمان کو مسئلہ ہے تو 2024 اور 14 صدیاں قبل میں مسائل کچھ اور تھے. کاش ہم اس کو سنجیدگی سے دیکھیں. تو یہ بخشش و مغفرت کی دعائیں ہیں. بس اتنا سا عمل تھا کہ دعا کی جائے اور ماں باپ کے لیے بخشش طلب کی جائے, یہی اصل چیز ہے. اور اس کا طریقہ کوئی بھی ہو سکتا. اچھا, بڑی عجیب بات ہے, ایک جگہ پہ جنازہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ کل صبح 7 بجے جامعہ مسجد محمدی کے اندر, اچھا ویسے یہ میری اپنی مسجد کی بات ہے, تو جنازہ ہوا جامعہ مسجد محمدی کے اندر, صبح 7 بجے بزرگوں کے اصالہ ثواب کے لیے کول شریف کا ختم ہوگا. اعلان کر دیا میں نے. تو ایک اور جنازہ آیا بعد میں کچھ عرصے بعد, انہوں نے کہا کہ جناب اعلان کر دیجئے کل صبح 7 بجے قرآن خوانی ہوگی. جناب وہ بھی وہی ہے, وہ بھی وہی ہے. ایک کا نام آپ نے کل رکھ لیا تو اس کا حوالہ چاہیے قرآن خوانی. کہاں وہی ہو رہا تھا وہ؟ ابھی کل ہماری مسجد میں پروگرام تھا تو کسی کو یاسین دے رہے تھے, کوئی کہہ رہا تھا نہیں یار یہ ٹھیک ہے میں دروشی پڑھ لیتا ہوں. اب اس کا نام کل شریف رکھ لے, قرآن خوانی. اچھا قرآن خوانی رکھے تو جائز ہو جائے, کل شریف رکھے تو وہ حرام ہو جائے. وہ کیا کہا تھا, تیری زلف دراز میں پہنچی تو حسن کہلائی. تیری زلف دراز تک پہنچی تو حسن کہلائی. وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی. میلاد کا جلسہ ہوا تو دلیل چاہیے, سیرت النبی کانفرنس ہوئی تو ٹھیک ہے. یہ کیسی عجیب ہے. تو یہ مسئلہ ٹائٹلز کا ہے. آپ دیکھو وہ آپ چائنا میں جاتے ہیں تو وہ چائنا والوں کے دوست بتاتے ہیں, کہتے ہیں کمپنی ایک ہی ہوتی ہے, اوپر مور اپنی لگوانی پڑتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے, مسئلہ پروڈکٹ کا نہیں ہے, چونکہ یہ لوگوں کی دین کی ضرورت ہے. لیکن قرآن خوانی کی مور لگی ہو تو جائز ہوتی ہے, اور میں اپنی مور لگا لیتا ہوں, میں کہتا ہوں کل شریف کی لگنی چاہیے. تو پھر ٹھیک ہے, بصورت دیگر تو حوالہ دینا پڑے گا. تو جس کو جو مور سوٹ کرتی ہے, آپ بھی جانتے ہیں رضوان مال والے اپنی مور لگائیں گے تو مال بکے گا, اور اگر وہ کسی کا مال بیچیں گے تو اتنی ریٹنگ نہیں بنے گی. تو ہم نے ٹائٹل اپنے اپنے رکھ لیے, اور وہ ٹھپا لگتا ہے تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں ہاں قرآن خوانی ٹھیک ہے. تو ٹائٹل بدلے. اب جیسے لیٹسٹ ورژن میں آ رہا ہے, ہو سکتا ہے ان سے دونوں کو چھوڑ کے نئے ٹائٹلز آ جائیں. چیزیں اصل حقیقت میں دیکھنا ہوتی ہیں. آپ موجود ہیں, قرآن سنا, تلاوت سنی, حدیث سنی, اللہ کے رسول کی نعت سنی, یہ واعظ و نصیحت کا خطاب سنا, اور آپ دعا کریں گے اور آپ گھروں کو چلے جائیں گے. کون سی عقل, کون سا فہم ہے جو کہے کہ یہ دین نہیں, یہ دین فطرت ہے, یہ اللہ کے رسول کا دیا ہوا دین ہے. مسلم شریف کی روایت ہے, جب حضرت ماعز ابن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا, میرے حضور ان کے گھر گئے. حدیث کے لفظ ہے وَهُمْ جُلُوسٌ, صحابہ وہاں پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا استغفروا لماعز, اپنے بھائی ماعز کے لیے بخشش کی دعا کرو. صحابہ پہلے بیٹھے تھے, حضور نے فرمایا کہ مجھے بخشش و مغفرت کی دعائیں چاہیے, میرے ماعز کے لیے بخشش کی دعا کیجئے. تو یہی مقصود ہے, اسی کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں, اور مرنے والوں کے لیے دعائیں کرنا. یہ تو قرآن میں رب نے سکھائی. کہا تمہاری نماز نہیں پوری ہوگی, تم نے میری حمد کہی, تسبیح پڑھی, تحمید پڑھی, رکوع و سجود, تم نے اعلیٰ و عرفہ ہونے کا اقرار بھی کیا, تم نے گھٹنے بچھا کے پلکیں جھکا کے میرے نبی پہ درود بھی پڑھا, تم نے میرے رسول پہ سلام بھی پڑھا, لیکن سلام نہ پھیرنا, پہلے یہ کہو مالک مجھے بھی بخش دے, میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. یہ وہ ہے جو قرآن نے ہمیں سکھایا ہے. تو اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعائیں کی جائیں. دوسرا عمل, ماں باپ فوت ہو جائیں, جو نیکی وہ کیا کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے, اس نیکی کو پروان چڑھانا چاہیے. تیسرا عمل یہ ہے, ماں باپ فوت ہو جائیں, ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے. ماں فوت ہو جائے, ماموں خالہ کے ساتھ, باپ فوت ہو جائے, چچا تایا پھپھو کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے. اور ماں باپ کے بعد بہن بھائیوں کو ملا کے رکھنا, رشتہ داریوں کو جوڑنا, یہ ایک دین کا وہ بنیادی حکم ہے جس کی ہمیں مطلقاً تاکید کی گئی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرمائے. بالخصوص میرے برادر محترم محمد عثمان صاحب کی والدہ کی اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت فرمائے, کروڑ کروڑ جنت کی راحت نصیب فرمائے. وآخر دعوایا الحمدللہ.